بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ہر بندہ مرد ہو یا عورت یہ چاہتا ہے کہ میری ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر تکلیف سے حفاظت رہے، مجھے کوئی بھی دکھ نہ پہنچے۔ یہ ایک دلی تمنا اور خواہش ہوتی ہے، اور یہ خواہش جائز بھی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ اپنی رحمت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دشمنوں سے، درندوں سے، پریشانیوں سے اس چیز کے لیے دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں، اور ایک مجرب جو اس کام کے لیے وظیفہ بھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک مختصر سا عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس عمل سے آپ کے دشمن کی زبان ایسے بند ہوگی کہ قیامت تک نہیں کھلے گی۔ یہ مختصر سی صورت کا عمل ہے جس سے آپ کے دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ آپ یہ چھوٹا سا عمل کر لیں تو کوئی بھی بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ یا تو دشمنی چھوڑ دے گا، یا اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو الٹا اسی کا ہی نقصان ہوگا جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہے گا۔ اس نقصان کو اٹھانا پڑے گا، وہ دشمن آپ کا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ سبھی لوگ کر سکتے ہیں۔ خود کوئی انتقام لینے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اپنے اور اس ظالم یا دشمن یا بدبو کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ ہم جو بدلہ لیں گے وہ چھوٹا اور معمولی ہو سکتا ہے اور نظر آ سکتا ہے، لیکن اللہ جب بدلہ لے گا تو وہ نظر نہ آنے والا ایسا بدلہ ہوگا جس کی ہم توقع بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کا یہ بدلہ ہمارے اندازے اور قیاس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوگا۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز دوست اس طرح کے کسی مسئلے سے دو چار ہے تو یہ روحانی عمل اسی کے لیے ہی ہے، بلکہ ویڈیو کے آخر میں اللہ کا ایک خاص صفاتی نام بھی آپ کو بتاؤں گی، جو کہ خاص نام ہے جس کے پڑھنے سے دشمن بھی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ دشمن کو راستے سے ہٹانے کے لیے ایک ولی اللہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ ناظرین کرام، اگر کوئی شخص آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، یا آپ پر تہمت لگاتا ہے، یا معاشرے میں آپ کی بدنامی کا باعث بنتا ہو، تو سب سے پہلے آپ اچھی طرح وضو کریں، پھر 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ اس کے بعد 41 مرتبہ سورۃ کوثر اور سورۃ قدر پڑھیں۔ اس کے بعد 101 مرتبہ یا قادر پڑھیں، اور آخر میں اللہ سے دعا مانگیں۔ دعا میں اللہ کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، پھر اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا مانگیں، اللہ سے اپنی حاجت طلب کریں۔ عمل سے انشاءاللہ دشمن کی زبان بند ہوگی اور آپ کی عزت محفوظ رہے گی۔ عمل کرنے سے پہلے مسجد میں پیسے دیں یا صدقہ نکال دیں تو تاثیر زیادہ ہوگی۔ ناظرین کرام، اللہ کا یہ نام یا قادر، کوئی بھی انسان اس کی خصوصیات جان لے تو ساری زندگی یا قادر کا ورد جاری رکھے۔ اس کے عمل سے دشمن خوف محسوس کرتے ہیں، اس کا رعب و دبدبہ ہر شخص کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے سامنے سخت سے سخت دل کے لوگ بھی موم بن جاتے ہیں۔ صوفیہ کرام بتاتے ہیں کہ اس کا عامل اگر کسی حاکم کے آگے جا کر فریاد کرے اور انصاف کا طالب ہو تو حاکم اس کا استقبال کرتا ہے جیسے کسی بادشاہ کا کیا جاتا ہے۔ 40 دن اس اسم پاک کو 300 مرتبہ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھنے سے دشمن دوست بن جاتے ہیں، ظالم اپنی ہیبت کھو بیٹھتے ہیں۔ پاکیزگی اور نیت کا درست رہنا لازم ہے۔ یاد رکھیں کہ القادر اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ القادر کے معنی ہے قدرت والا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں، وہ اللہ اس کی بھی قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب مسلط کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور تمہیں باہمی جنگ کا مزہ چکھا دے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس اسم القادر سے بندے کا نصیب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو خواہشات و لذات سے باز رکھنے پر قادر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس اسم القادر کے فوائد و برکات میں سے ہے کہ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر 100 مرتبہ یا قادر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما دیں گے اگر وہ حق پر ہوگا۔ تو اگر کسی شخص کو کوئی مشکل کام یا کسی کام میں دشواری یا دقت پیش آ جائے تو وہ 41 بار یا قادر پڑھے، انشاءاللہ وہ دشواری دور ہو جائے گی۔
اگر کوئی وضو میں ہر عضو کو دھوتے وقت یہ اسم پڑھے گا تو کسی ظالم کے ہاتھ انشاءاللہ گرفتار نہ ہوگا اور کوئی دشمن اس پر فتح نہ پائے گا۔ اگر کوئی شخص وضو کے ہر وضو کو دھوتے وقت اس میں پاک القادر پڑھ لیا کرے تو وہ کسی ظالم کے ہاتھوں گرفتار نہیں ہوگا، اور اگر کوئی مشکل کام پیش آئے تو 41 مرتبہ یہ اسم پاک پڑھ لیا جائے، خدا نے چاہت تو کام با احسن و خوبی انجام پذیر ہوگا۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے بہت سے انجانے دشمن بھی ہوتے ہیں جو اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، بلکہ جو شخص ظاہر ہو جائے اس کا مقابلہ کرنے کی کوئی تدبیر کی جا سکتی ہے، لیکن انجانے دشمن کا کیا سراغ لگایا جائے کہ اس سے نجات کے لیے کوئی تدبیر کی جا سکے۔ انجانے دشمنوں کا خوف بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ دراصل یہ انجانہ دشمن شیطان لائن کا ساتھی ہوتا ہے جو اچھے بھلے یا عمل اور لائق فائق انسان کو کمتر اور پست کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ جو انجانے دشمن کے شر سے نجات چاہتے ہوں انہیں آج کا یہ بتایا گیا عمل لازمی کرنا چاہیے اور اس کو زندگی کا لازم حصہ بنانا چاہیے، لیکن یہ بات بھی سامنے رکھیں کہ اکثر اوقات انسان خود اپنے غلط طرز عمل سے اپنے دشمن پیدا کرتا رہتا ہے، اس لیے پہلے خود پر نظر ڈالیں کہیں یہ دشمنوں کی لمبی قطار خود آپ نے تو نہیں کھڑی کی۔ بہرحال یہ دشمنوں اور حاسدین کے حسد اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے سب سے بہترین عمل آپ کو بتایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی قدرت کا یقین نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انسان جنات اور شیاطین کے وسوس اور حملوں سے حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کو دروازے بند کر دو، برتن ڈھانپ دو یا الٹا دو، ڈھانپنے کو کچھ نہ ملے تو اللہ کا نام لے کر لکڑی ہی رکھ دو، مشکیزوں کے منہ باندھ دو، چراغ بجھا دو، کیونکہ شیطان نہ دیوار پھلانگ سکتے ہیں، نہ بند دروازے کھول سکتے ہیں، اور نہ برتن کا ڈھکن اٹھا سکتے ہیں، اور نہ بندھی ہوئی چیز کا تسمہ کھول سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔